ترکی کے خلیفہ سلطان مراد کی عادت تھی کہ وہ بیس بدل کر عوام کی خبرگیری کرتا تھا۔ اس نے ایک رات اپنے سیکیورٹی انچارج کو کہا کہ چلو کچھ وقت لوگوں میں گزارتے ہیں۔ شہر کے ایک کنارے پر پہنچے تو دیکھا ایک آدمی گرا پڑا ہے۔ بادشاہ نے اسے ہلا کر دیکھا تو وہ مر گیا تھا۔ لوگ اس کے پاس سے گزر کر جا رہے تھے اور کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا تھا۔ بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی، ادھر آؤ بھائی۔ لوگ جمع ہو گئے اور وہ بادشاہ کو پہچان نہ سکے۔ انہوں نے بادشاہ سے پوچھا کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا یہ آدمی مرا پڑا ہے، اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھایا ہے؟ کون ہے یہ اور اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ بہت برا اور گنہگار انسان ہے۔ تو سلطان مراد نے کہا کیا یہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے؟ چلو اس کو اٹھائیں اور اس کو اس کے گھر لے چلتے ہیں۔ لوگوں نے میت گھر پہنچا دی۔ اس کی بیوی نے خاوند کی لاش دیکھی تو رونے لگی۔ لوگ چلے گئے۔ بادشاہ اور اس کا سیکیورٹی انچارج وہی عورت کا رونا سنتے رہے۔ وہ کہتی رہی میں گواہی دیتی ہوں بے شک تو اللہ کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ سلطان مراد بڑا حیران ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ تو اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں اور اس کی میت کو ہاتھ تک لگانے کو تیار نہیں۔ اس کی بیوی نے کہا مجھے بھی لوگوں سے یہی توقع تھی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خاوند ہر روز شراب خانے جاتا، جتنی ہو سکتی شراب خریدتا اور گھر لا کر گڑھے میں بہا دیتا اور کہتا چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہو گیا۔ اسی طرح رات کو ایک بری عورت کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی اجرت دے دیتا اور اس کو کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لے، کوئی تیرے پاس نہ آئے۔ گھر آ کر کہتا الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے۔ میں اسے کہتی تھی کہ یاد رکھ جس دن تو مر گیا لوگوں نے نہ تجھے غسل دینا ہے، نہ تیری نماز پڑھنی ہے اور نہ تجھے دفنانا ہے۔ اور یہ مسکرا دیتا اور مجھ سے کہتا گھبراؤ مت، تو دیکھے گی کہ میرا جنازہ وقت کا بادشاہ، علماء اور اولیاء پڑھیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا میں سلطان مراد ہوں، کل ہم اس کو غسل دیں گے، ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اور اس کی تدفین بھی ہم کروائیں گے۔ چنانچہ اس کا جنازہ بادشاہ، علماء، اولیاء اور کثیر عوام نے پڑھا۔ آج ہم بظاہر کچھ دیکھ کر یا محض دوسروں سے سن کر اہم فیصلے کر بیٹھتے ہیں، اگر ہم دوسروں کے دلوں کے بید جان جائیں تو ہماری زبانیں گونگی ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔